اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیو سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو ایک ایسے موضوع پر ہے جو اپنے اندر پراسراریت اور عجائبات سموئے ہوئے ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے حمزاد کے بارے میں سنا ہوگا اور بہت سے لوگوں کو یہ جستجو ہوگی کہ حمزاد کے بارے میں معلومات سے وہ آگاہ ہوں۔ ہماری آج کی یہ ویڈیو ایسے لوگوں کے ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات کے جواب فراہم کرے گی۔ حمزاد کیا ہے اور اس کی حقیقت اور ماہیت کیا ہے؟ کیا اس کا قرآن میں ذکر ہے؟ کیا حمزاد کو قابو کیا جا سکتا ہے؟ ان سب سوالوں کے جوابات آپ کو ملیں گے ہماری آج کی اس ویڈیو میں۔ ناظرین، حمزاد کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے ماخذ کو سمجھیں۔ حمزاد فارسی زبان کا لفظ ہے۔ قرآن پاک میں اسے متعدد مقامات پر قرین کہا گیا ہے۔ علامہ کاشبرنی مرحوم نے جو عملیات کی دنیا کے ایک معروف اور جانے پہچانے نام تھے، حمزاد کے بارے میں کچھ اس طرح اظہار خیال فرمایا ہے کہ حمزاد کے لغوی معنی ساتھ پیدا ہونے والے کے ہیں۔ ہر ذی روح کے دو جسم ہوتے ہیں، ایک مرئی اور دوسرا غیر مرئی، ایک کثیف اور دوسرا لطیف، ایک مادی اور دوسرا روحانی۔ مادی وہ جسم ہے جسے ہم ظاہری آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، مگر روحانی جسم کو روحانی یا اندرونی آنکھوں کے علاوہ نہیں دیکھا جا سکتا۔ اگرچہ روحانی جسم کی پیدائش مادی جسم کے ساتھ ہی ہوتی ہے، مگر مادی جسم کے فنا ہو جانے پر بھی روحانی جسم زندہ رہتا ہے۔ وہ مزید بیان کرتے ہیں کہ تصویر لینے والے کیمرے کا شیشہ اگر اتنا لطیف ہو کہ مادی اور روحانی دونوں اجسام کی تصویریں ایک ساتھ لے سکے تو مشاہدہ کرنے والا چاہے لاکھ باریک بین ہو، یہ نہ بتا سکے گا کہ جس میں لطیف کی کون سی تصویر ہے اور جس میں کثیف کی کون سی ہے۔ اسے یہی معلوم ہوگا کہ ایک شخص کی دو تصویریں ایک ہی وقت میں لی گئی ہیں۔ المختصر جو اپنا ہم شکل ہوگا وہی حمزاد ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ جس میں لطیف کا دوسرا نام حمزاد ہے۔ علم عملیات کی روح سے انسان کی روح کے چار حصے ہیں۔ ایک روح الاکبر ہے جس کا تعلق انسان کے جسمانی نظام کے علاوہ ابد سے ہے، اس کا مقام لاشعور ہے۔ دوسری روح حیوانی ہے جس کا تعلق انسانی جسم میں شریانوں کے ذریعے تمام اعضاء میں قوت حیات بخشنے سے ہے، اس کا مقام قلب ہے۔ تیسری روح طبعی ہے، اس کا تعلق جسم کو قوت ہاضمہ و تغذیہ فراہم کرنا ہے، اس کا مقام جگر ہے۔ اور ناظرین، چوتھی روح نفسانی ہے، اس کا تعلق جسم کے اعصابی نظام سے ہے، جو تمام جسم میں حس و حرکت کے معاملات کو کنٹرول کرتی ہے، اور اس کا مقام دماغ ہے۔ ناظرین، حمزاد کا تعلق انسان کی نفسانی روح سے ہے۔ انسان کے لاشعور میں حمزاد کا بسیرا ہے، جو روح اکبر کا مسکن بھی ہے۔ کوئی بھی انسان مخصوص ریاضتوں سے حمزاد کو اپنے مادہ حیات سے بیدار کر سکتا ہے۔ عاملین کا کہنا ہے کہ کڑی ریاضت اور محنت سے انسان اپنے اندر اتنی قوت پیدا کر سکتا ہے کہ مادہ حیات اپنے خزانے سے نکل کر دماغ کی جانب سفر شروع کر دے، اور جس دن انسان اپنے مادہ حیات کو دماغ تک پہنچا لیتا ہے، اسی دن وہ حمزاد کو بیدار کر لیتا ہے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس مرحلے میں انسان اپنی نظر کی قوت یعنی اپنی بصری قوت سے اپنے حمزاد کو دماغ سے باہر نکالتا ہے، پھر تصور کی مشق سے روشنی کے خالی حالے میں اپنے تصور سے اتنی قوت پیدا کرتا ہے کہ اسے اپنے ارد گرد حمزاد محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جب انسان خود کو یکسو کر لیتا ہے تو حمزاد مکمل طور پر اسے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر آخری مرحلہ تسخیر حمزاد کا ہے۔ مخصوص عملیات کے ذریعے حمزاد عامل سے بات کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور اس کے احکامات کے تابع ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہ تصور ہم نے آپ کو علم عملیات کی روح سے پیش کیے ہیں۔ آئیے اب ذرا دینی کتابوں پر بھی نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں کیا کچھ بیان فرمایا گیا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ہر انسان کے لیے ایک حمزاد جن اور ایک حمزاد فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ پیدائش سے موت تک یہ سائے کی طرح ساتھ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کی پیدائش پر اس کے ساتھ ایک شیطان اور فرشتہ بھی ہوتا ہے۔ فرشتہ اس کو خیر کا مشورہ دیتا ہے اور شیطان شر کا حکم دیتا ہے۔
امام اہل سنت احمد رضا خان بریلوی صاحب فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ 216 تا 217 پر فرماتے ہیں، ہمزاد از قسم شیطان ہے، وہ شیطان کے ہر وقت آدمی کے ساتھ رہتا ہے، وہ مطلقاً کافر ملعون ابدی ہے، سوائے اس کے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا، وہ برکت صحبت اقدس سے مسلمان ہو گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2814 صفحہ 1514 میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لوگو تم میں سے کوئی شخص نہیں ہے کہ جس کے ساتھ ہمزاد جن اور ہمزاد فرشتہ نہ ہو۔ لوگوں نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی کہ وہ مسلمان ہو گیا، لہٰذا وہ مجھے سوائے بھلائی کے کچھ نہیں کہتا۔ حضرت وہب بن منبع فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے جو اس کے ساتھ مقرر ہے۔ کافر کا شیطان کافر کے ساتھ اس کے کھانے سے کھاتا ہے اور اس کے ساتھ اس سے پانی پیتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے بستر پر سوتا بھی ہے، لیکن مومن کا شیطان مومن سے چھپا رہتا ہے اور اس کی طاق میں رہتا ہے۔ ناظرین، امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کبھی کبھار ہم بغیر کسی دلیل کے غمگین اور کبھی خوش ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ امام نے فرمایا، کوئی بھی شخص ایسا نہیں مگر یہ کہ اس کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان موجود ہوتا ہے۔ بغیر کسی دلیل کے خوشحال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرشتہ اس سے نزدیک ہے، اور بے وجہ غمگین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیطان اس کے نزدیک ہے۔ ناظرین، ہمزاد ہمیشہ اور ہر وقت انسان کے ساتھ ہے، اور دن بھر میں انسان جو بھی یاد کرتا ہے یا جو بھی کہتا ہے تو ہمزاد بھی وہی یاد کرتا ہے اور وہی کہتا ہے، اور اگر انسان عمر بھر جاہل رہے تو وہ بھی اس کے ساتھ جاہل ہی رہتا ہے، کیونکہ ہمزاد خود سے کسی چیز کے یاد کرنے یا کہنے کے لیے مامور نہیں، یہاں تک کہ کوئی اور ہمزاد اس کے مقابلے پر آئے تو اس وقت یہ ہمزاد اسی انسان کے ذریعے سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ وہی مقام ہوتا ہے کہ جب بعض لوگ ہمزاد اور جنوں کو تسخیر کرتے ہیں اور ان کو قابو کر کے گمشدہ امور تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین، آئیے اب چلتے ہیں اسی سلسلے کی ایک اور حقیقت کی طرف جو حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیان کی ہے۔ کتاب بحار الانوار جلد 58 انوار النعمانیہ اور فتوحات مکیہ از محی الدین ابن عربی میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت بیان کی گئی ہے کہ یہ خانہ کعبہ 14 عبادت خانوں میں سے ایک ہے، اور 7 زمینوں میں سے ہر زمین میں ہماری طرح کی مخلوقات موجود ہیں، حتیٰ کہ جس طرح میں ابن عباس یہاں ہوں اسی طرح وہاں میری طرح ایک ابن عباس اور بھی موجود ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورہ طلاق کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کے برابر زمینیں، حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اور اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ ناظرین، اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں تفسیر در منصور میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے ہی بیان کیا گیا ہے کہ زمینیں 7 ہیں، ہر زمین میں ایک نبی تمہارے نبی کی شکل کا موجود ہے، اور ایک آدم مثل تمہارے آدم کے ہے، اور ایک نوح مثل تمہارے نوح کے ہے، اور ایک ابراہیم مثل تمہارے ابراہیم کے ہے، اور ایک عیسیٰ مثل تمہارے عیسیٰ کے موجود ہے۔ ناظرین، مولانا مشتاق حسین شاہدی نے اپنی کتاب مفکرین اسلام کے سائنسی نظریات میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت نقل کی ہے، جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس صورتحال کو مزید واضح کر دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہاری اس زمین کے علاوہ ایک زمین پیدا کی ہے، وہاں وہ سب کچھ ہے جو اس زمین پر ہے، حتیٰ کہ جیسے ایک ابن عباس میں یہاں پر موجود ہوں، اسی طرح ایک اور ابن عباس اس زمین پر بھی موجود ہے۔ یہاں اس زمین پر میں جو کچھ کرتا ہوں وہی کچھ وہاں پر موجود ابن عباس بھی کرتا ہے۔ ناظرین، یہ روایات اور آیت قرآنی ہم نے آپ کی سوچ کے دروازے کو کھٹکھٹانے کے لیے پیش کی ہیں،
ان سے نتائج آپ بخوبی اخذ کر سکتے ہیں اور ہم ذات کی حقیقت سے بہتر طور سے آگاہ ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، ہماری دعا ہے کہ خداوند کریم آپ کو اور آپ کے متعلقین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کو آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق اور استطاعت عطا فرمائے۔ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مہربانی فرما کر اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں بھی فارورڈ کریں۔ اس کے علاوہ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے بھی شیئر کرنا مت بھولیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔